اسلامک ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ حسن ایوب موجود ہیں. ناظرین, امیر ہوسٹ خاور گمن خدا کیا کہتے ہیں کہ خدا خدا کر کے پاکستان کے اندر ٹورنامنٹ تو شروع ہو گیا آئی سی سی کا, لیکن ہماری جو شروعات ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی وہ کوئی اچھی نہیں ہوئی. میچ نیوزی لینڈ کے ساتھ تھا کراچی کے اندر, اور کراچی والے جو ہے انہوں نے جا کے اسٹیڈیم بھر دیا اور امید تھی کہ ایک اچھے مقابلہ جو ہمیں دیکھنے کو ملے گا, لیکن جس انداز سے گرین شرٹس نے پرفارم کیا وہ ہمارے بھی دل ٹوٹے باقی سارے پاکستانیوں کے ساتھ. اور اب دعاؤں پہ سہارا ہے, اللہ کرے اگلا میچ جو ہے 22 فروری کو پاکستان کی ٹیم جو ہے اپنے جو آرک رائیول ہیں انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہوگا, وہ ہوگا بھی یو اے ای کے اندر. اور اب ڈو اینڈ آئی ہے, اگر ہم وہ میچ اللہ نہ کرے کہ اگر ہم ہارتے ہیں تو ویل بی آؤٹ آف دس ٹورنامنٹ. لہٰذا ایک بار پھر پاکستان کی عوام سے ہم سمیت ہم سب جو ہیں وہ دعاؤں کی اپیل کرتے ہیں اور پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ظاہر اگلا میچ جیتے انشاءاللہ, اور اس کے بعد پھر ہم اگلے سے مرحلے میں کے اندر چلیں. ناظرین, روٹین آج کی سٹوریز ہمارے پاس تاحیات قائد نے ارادہ کیا ایکٹیو ہونے کا, ان کی اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں, وہ اپنے پارٹی کے لوگوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں, تفصیل سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے وہ کیا اقدامات لینے جا رہے ہیں, حکومت سے ملاقات ہو گئی ہے, اب خبر ہے کل اپوزیشن کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی. کیا ان کا ریفارمز کا ایجنڈا ہے, کس طرح وہ اسپیڈی جسٹس کو ملک کے اندر جو ہے وہ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, تفصیل سے ہمارے پروگرام میں اس کا بھی ذکر ہوگا. لیکن آج ہماری جو سب سے پہلی سٹوری ہے ناظرین, سٹوری یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, جو حکومت کی ملکیت میں ادارے ہیں, ان کے نقصانات کے حوالے سے فائنانس منسٹری نے ایک رپورٹ شائع کی ہے, ہوش ربا رپورٹ ہے. اور یہ رپورٹ ہم ماضی کے اندر بھی دیکھتے آ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ. اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا, معیشت کا جو سب سے بڑا چیلنج وہ ہے کیا, وہ کون سے وائٹ ایلیفنٹس ہیں جو کہ ہر سال جو ہے جن کو چلانے کے لیے حکومت کو جو ہے ہزاروں ارب روپے خرچہ کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نقصانات اٹھانا پڑتا ہے. یہ سارا معاملہ ہے, اس کے اوپر تفصیلات ہیں. جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ناظرین 2024 کے دوران مجموعی جو نقصانات ہوئے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے وہ ہیں 851 ارب روپے. یہ ایک ریکارڈ نمبر ہے, جبکہ ان کے ذمہ مجموعی قرضے ابھی تک یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ناظرین وہ 9 خرب 20 ارب روپے کے ہیں, جو وہ اس وقت تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور یہ جو 9 خرب 20 ارب روپے ہیں یہ ایف بی آر کے محصولات کے برابر ہیں, جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا یہ جو مالی یہ جو چیلنج ہے, جو خطرات ہیں, یہ کتنے ہمارے سخت ہیں, جن کے ساتھ ہمیں نمٹنا ہے. ان نقصانات کو پورا کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے مجموعی طور پر 1 خرب 58 جو ہے ارب روپے کی مالی معاونت بھی کی ہے ان آرگنائزیشنز کو, جس میں 367 ارب روپے کی صرف ان کو گرانٹس دی گئی ہیں. ناظرین, ہمارے پاس جو باقی ہے کہ کس کس ادارے کو کتنا نقصان جو ہوا ہے, سب سے پہلے اس میں ٹاپ نمبر پہ ہے جی نیشنل ہائی وے اتھارٹی. اس کو 295 ارب جو ہے نقصان کا سامنا رہا. اس کے بعد جو ہے جو باقی سارا ٹوٹل ملاتے ہیں تو وہ یہ 2.5 خرب روپے کا بنتا ہے نقصان. اس کے بعد جو اگلا نقصان سب سے بڑا ہوا ہے یہ کویسکو کو ہوا ہے جناب اعلیٰ. یہ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے, 120 ارب روپے کا نقصان وہ کر رہی ہے. پیسکو پشاور الیکٹرک سپلائی یہ 88 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہے. پی اے کو اس وقت جو ہے 73 ارب روپے کا جو ہے نقصان کا سامنا ہے. پاکستان ریلوے 51 ارب روپے. اسی طرح سکھر جو الیکٹرک سپلائی ہے اس کو 37 ارب روپے کا. لاہور الیکٹرک سپلائی 34 ارب روپے کا. پاکستان سٹیل مل جو ہے اس کو 31 ارب روپے کا. ہیسکو جو ہے حیدرآباد الیکٹرک سپلائی اس کو 22 جو ہے ارب روپے کا. اسی طرح جینکو 2 کو 17 ارب روپے کا. اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کو 15 ارب روپے کا. پاکستان پوسٹ ڈاکخانہ جو ہے اس کو 13 ارب روپے کا سامنا ہے. باقی ٹیسکو کو 9 ارب روپے کا. گجرانوالہ الیکٹرک سپلائی کو ناظرین 8.5. جینکو جو ہے
اس کو जेनको 3 को 7.8 अरब रुपए का हमें ओवरऑल सामना है। नाजरीन, ऐसा नहीं है कि जो स्टेट इंटरप्राइजेस हैं वो सारी की सारी नुकसान के अंदर ही जा रही हैं, उसमें कुछ इदारे वो भी हैं जो मुनाफा भी कमा रहे हैं, लेकिन वो जो मुनाफा सारा कमाते हैं वो ये नुकसान वाली जो सारी हैं वो खा जाती हैं, तो एग्रीगेट जो इसलिए बनता है वो हम नुकसान में चले जाते हैं। उसमें जो प्रॉफिट मेकिंग में है OGDCL सबसे टॉप पर है, उसने 208 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है। उसके बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, उसने 115 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है। नेशनल पावर पार्क्स जो है उसने 76 अरब रुपए का। गवर्नमेंट होल्डिंग ने जो मुनाफा कमाया है 69 अरब रुपए का। पाक अरब रिफाइनरी ने 55 अरब का। पोर्ट कासम ने 41 अरब का। मैपको ने जो है 31 अरब। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 27 अरब। वापडा ने 22 अरब का ये मुनाफा कमाया है। इस तरह KPT का जो प्रॉफिट है, कराची जो पोस्ट ट्रस्ट है, उसने 20 अरब रुपए का, सॉरी, इस तरह PNC ने 20 अरब रुपया, PSO 19 अरब रुपया और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का जो ग्रुप है, कॉर्पोरेशन है, उसने 18 अरब रुपए का। तो ये सारे का सारा मामला है। इसके ऊपर हमने बात करने के लिए माहिर मैशत जो है खाकान नजीब साहब को दावत दिया। बहुत शुक्रिया सर आप प्रोग्राम में शिरकत के लिए। सर, ये जो खबर है ये हम माजी से देखते आ रहे हैं कि ये खबर इसी तरह चलती आ रही है। हर हुकूमत जो है पिछले कम से कम 2 दहाइयों से हम देखते हैं एक एम्बिशियस एजेंडा लेके आती है कि हम जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, निजकारी की तरफ जाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ डे उसमें पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी आ जाती है, वेलपार नहीं होती, हम कोई चीज़ प्राइवेटाइज नहीं करते। इस रिपोर्ट को अगर हम सामने रखते हैं, इतना बड़ा नुकसान, अब इसका हल आपको क्या लग रहा है? ये क्या इसी तरह चलेगा या हमें इसके सामने एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा? तो खावर गुमन साहब, शुक्रिया प्रोग्राम में दावत का। आपके सामने अगर एक फैक्ट रखूं तो आप हैरान होंगे। जब मैं गवर्नमेंट में आया, ये 2008-9 की बात है, तो मैंने लोगों से कहा कि मुझे डेटा चाहिए स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का। मैंने गवर्नमेंट में आने से पहले बड़ी तहकीक की थी। मैं अब्रॉड होता था तो मैंने कुछ टाइम ऑफ लेकर पाकिस्तान पे तहकीक की, तो मुझे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का सबसे कम डेटा मिलता था। सो व्हेन आई केम टू गवर्नमेंट आई रियलाइज्ड कि ये तो डेटा कहीं मुंजमद करके अवेलेबल ही नहीं है। जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, ये पहली रिपोर्ट मेरे अंडर ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यूनिट था जो मैं चलाता था हुकूमत में, उसने लिखी थी। और हमने 2010 से डेटा इकट्ठा करना शुरू किया और फिर 12-13 के डेटे पे बेस करके पहली रिपोर्ट लिखी। फिर हम तवातर से वो रिपोर्ट लिखते रहे। आई थिंक मुझे खुशी इस बात की है कि मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप तहकीक करके काम करेंगे तो फिर आप कहीं पहुंच सकेंगे। आज उस बात को चूंकि 11 साल हो गए हैं जब पिछली रिपोर्ट छपी, जो कि 10 साल पर मुहित थी, और मैं कल ही इस पर एक लेक्चर दे रहा था सिविल सर्विसेज को, तो मैंने उनको बताया कि उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि 20 अरब डॉलर का एक्यूमुलेटेड लॉस है 23 एंटिटीज का। ये मतलब एक एक्चुअल पिक्चर है जो उस रिपोर्ट में लिखी गई है। अब अगर आप इधर से आगे चलें, और वो जो एंटिटीज हैं वो कंसिस्टेंट हैं। एनर्जी सेक्टर की एंटिटीज हैं, NHA है, जेनकोस हैदराबाद, सक्खर, लाहौर, सारी। और ये नहीं है कि डिस्कोस जो हैं वो सिर्फ वहां की है, मैपको का भी लॉस है। सो एक तो ओवरऑल एनर्जी सेक्टर, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, स्टेट इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये वो बड़े अदारे हैं जो कंसिस्टेंटली लॉस कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में उन्होंने टॉप 15 ली हैं, उनका 5,700 अरब का एक्यूमुलेटेड 10 साल का लॉस बताया है। इस साल लॉस कोई 820 अरब है इन एंटिटीज का। अगर आप चले जाएं पिछले साल तो ये कोई 900 था। सो मतलब लगभग एक ही सिचुएशन जो है वो चल रही है। अब पहले हम एक गुफ्तगू करके नाजरीन को ये बता दें कि स्टेट का फुटप्रिंट जो है वो कितना बड़ा है। फाइनेंशियल सेक्टर में 35 अदारे हैं जो स्टेट चला रही है। ऑयल एंड गैस में 16 अदारे हैं जो स्टेट चला रही है। पावर सेक्टर में 24 अदारे हैं जो स्टेट चला रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, IT, इसमें 40 अदारे हैं। माइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग 23 अदारे हैं। इंडस्ट्रीज 9, ट्रेडिंग 6 और आखिर में मिसलेनियस 10।
163 एंटिटीज हैं जो स्टेट के पास हैं। सो शुरू यहां से करें कि स्टेट का एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट है जो एग्जिस्ट करता है। इन लॉसेस के अलावा इस साल हमने ग्रांट्स की मद में 370 अरब रुपया, सब्सिडीज 782 बिलियन, लोन्स 336 बिलियन और इक्विटी इंजेक्शन। नजीब साहब, ये तशखीस तो हो गई, ये तो आपने पहले भी रिपोर्ट हो गई, अभी है, और हुकूमत जो है, हुकूमत ने अपने सामने ये चैलेंज रखा है कि हमने प्राइवेटाइज करना है। हल आपको क्या लग रहा है कि इसका हल है, किस तरफ हमें जाना चाहिए? हमारे साथ में अगर आप जी पाकिस्तान का प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा देखें तो वो इस वक्त जो है वो ये कहता है कि पहले फेज में हम पीआईए को बेचेंगे। 2016 में पहली अटेम्प्ट हुई थी, 2023 में दूसरी अटेम्प्ट हुई थी। आज इमीडिएटली जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि शायद पीआईए फर्स्ट फेज से निकलकर सेकंड फेज में चली जाए। जो दूसरे फर्स्ट फेज में है इस्लामाबाद सप्लाई कॉर्पोरेशन और फेस्को, ये दोनों हैं कि ये फर्स्ट फेज में जाएंगे। लेट्स होप कि हम ये कर पाएं। सेकंड, पीआईए रूजवेल्ट का भी कुछ करना है, ये भी फर्स्ट फेज में है। पीको और सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये है फर्स्ट फेज के। फर्स्ट वुमेन बैंक, ज़राई तरक्याती बैंक, HPFC। सो ये तो एक एजेंडा है कि हम फर्स्ट फेज में करेंगे। आई रियली होप कि हम कुछ डिलीवर कर पाएं इन 2025। पिछले 10-12 साल में सवाए एक छोटी सी कंपनी जो सऊदी अरेबिया में बेस्ड थी, एक कंस्ट्रक्शन पाकिस्तानी कंपनी, वी हैव नॉट बीन एबल टू डू एनी। बिल्कुल सही। नजीब साहब, मेरे साथ हसन भी हैं और जो लाहौर से चौधरी गुलाम हसन साहब भी है। हसन, SIFC समेत हुकूमत काफी क्लियर माइंडेड है कि गवर्नमेंट ने, और नजीब साहब ने तशखीस कर दी, पहले भी रिपोर्ट छपी हैं, कुछ इदारे प्रॉफिट के अंदर भी जा रहे हैं। गवर्नमेंट ये का फैसला ये कि हमने इससे निकलना है जी। और खास तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर जो है बार बार ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का, औरंगजेब कह रहे हैं गवर्नमेंट का काम कारोबार नहीं है। हमें समझ जाना चाहिए कि गवर्नमेंट का काम कारोबार नहीं है, हमसे इससे निकलना है जी। नहीं, लेकिन निकल नहीं पा रहे ना। आप देखें, आपने पहले नीलामी करने की कोशिश की पीआईए की, तो आपको उसके लिए बिड नहीं आई। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एक एक्स अमाउंट, और आपको उससे जो है वो मतलब 20 गुना कम, 30 गुना कम जो है जब ऑफर आ रही है, तो आप उसको देखकर आप कहते हैं कि इससे बेच कैसे सकते हैं। तो ये 6 यूनिट्स हैं सारे। NHA 6 यूनिट तो नहीं है खैर बहरहाल, लेकिन आई डोंट नो कि इतना लॉस क्यों कर रहा है। इतना एक जबरदस्त इदारा है, लेकिन इसमें अगर इसमें इस्लाहात की जाएं तो इसको नुकसान से प्रॉफिट के अंदर लेके जाया जा सकता है। और माजी के अंदर कई लोगों ने परफॉर्म भी किया है NHA के अंदर, और उसमें करप्शन को भी जो है वो कर्टेल किया है। करप्शन आपको पता है, मालूम है कि होती है, जहां पर ठेकेदारी आ जाए, जहां कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आ जाए, लेकिन इसको मतलब रोका तो जा सकता है। अब 851 अरब रुपया, ये वो मुल्क जो कि कर्जों में जकड़ा हुआ है, वो ये नुकसान क्यों बर्दाश्त करे? बिल्कुल सही। तो बुनियादी बात तो ये है कि हमें तो बिल्कुल जान छुड़ानी चाहिए। अब जिस तरह बता रहे थे खाकान नजीब साहब कि अब जो फर्स्ट वुमेन बैंक है, इसके बारे में तो मार्केट में इतलात आ रही है कि कोई चाइनीज कंपनी है, वो वाया रूटेड साउथ अफ्रीका वो आकर इसको परचेज करने के हवाले से इरादा रखती है। तो लोग तो इंटरेस्ट रखते हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो कि हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। इसके हवाले से एक स्ट्रेटजी बेहतर होनी चाहिए हुकूमत को, और इससे जान छुड़ानी चाहिए। बाकी सरकार का ये काम नहीं है कि 163 इदारे चला रहा हो। 163 इदारे वो चलाएंगे या अपनी गवर्नेंस या आवाम की मुश्किलात दूर करेंगे, लेजिस्लेशन करेंगे। और स्पेशली ये डिस्कोस जो हैं, डिस्कोस के अंदर यूनियंस बैठ चुकी हैं, पीआईए के अंदर यूनियन बैठी हुई है, रेलवे के अंदर यूनियन है, ये यूनियन भी माफिया बन चुकी है। और इससे जान छुड़ाने के हवाले से खाकान नजीब साहब क्या वे फॉरवर्ड बताते हैं, जरा ये सर बताइएगा। देखिए, पहली तो बात ये, आपने बहुत अच्छी चीजें सामने रखी हैं कि ये ऐसे नहीं होता कि हम कोई जाएं और चीज बेच दें। ये 3 चीजें हैं। एक है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क्स एट द मिनिस्टीरियल लेवल ठीक करनी है। एविएशन में अगर पीआईए को बेचना है, अगर डिस्कोस और जेनकोस को बेचना है, तो आपको पॉलिसी फ्रेमवर्क्स ठीक करने हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, जैसे आपने फरमाया और अथॉरिटीज भी कहती हैं कि हम सरकार में ये अदारे नहीं रखना चाहते। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि ये प्राइवेट सेक्टर मोनोपोलीज ना बने, इनमें कंपेटिटिवनेस हो, तो आपकी रेगुलेटरी बॉडीज ठीक होनी है। अगर ये तीनों चीजें एट द सेम टाइम नहीं चलेंगी और वो एम्बियंस नहीं क्रिएट करेंगी, फॉर एग्जांपल जहां आपने किया, मैं पाकिस्तान की 3 कामयाब मिसालें सामने रखता हूं। आपने टेलीकॉम को बेचा, आज बड़ा कंपटीशन है
اور پرائسز بھی نیچے چلی گئی ہیں, بہتری بھی آئی ہے. اب آ جائیے بینکوں کو بیچا آپ نے, کچھ فورن بینکوں کو اجازت دی, تو ایک کمپیٹیٹو بیہیویئر ہے, ٹھیک مارکیٹ آپریٹ کر رہی ہے, اور شاید اسٹیٹ بینک ایز اے ریگولیٹر از بیٹر دین دی ریسٹ. تیسرا سیکٹر وہ ہے جس میں آپ 3 حضرات سے بات کر رہا ہوں. سوچئے ہم نے پی ٹی وی کے علاوہ کوئی لائسنس ہی نہ دیا ہوتا اور ہم ابھی بھی صرف پی ٹی وی ہی چلا رہے ہوتے, تو کیا اتنی بڑی چینلز کی مارکیٹ, کیمرہ مین, پروڈیوسر, اینکرز, خواتین جو اینکرز آئیں, خواتین جو پروڈیوسرز آئیں, کیا یہ بن سکتا تھا؟ ایک تو یہ کہ ہم نے سکسیس سٹوری دکھائی ہے, پھر بات یہ کہ اب ہم جس فیز میں پچھلے 10-12 سال سے ہیں, میں بہت ہی احترام سے کہتا ہوں کہ ہم نقصان کیے جا رہے ہیں. 3600 ارب کا تو سرکولر ڈیٹ ہے جو اس رپورٹ نے بتایا ہے. سو اٹس ناٹ دیٹ سمپل. ٹیرف کے ایشوز انرجی سیکٹر میں علیحدہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ایوییشن کے بڑے سویئر ایشوز ہیں کہ ہم نے ایوییشن کی جو پالیسی ہے اس میں کتنے سلاٹس دے دیے ہیں, ان کو کیسے ٹھیک کریں گے. سو پی آئی اے کیسے بکے گا. اب جو یونینز کا مسئلہ ہے, میں آپ کو ایک گزارش کروں جو ابھی ہم کر رہے ہیں. ایک تو میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ بورڈز بنانا, یہ میں نے سب سے پہلے 2008 میں ایگزیکٹلی یہی کام کیا تھا. کیبنٹ کمیٹی آن ریسٹرکچرنگ بنوائی, اس کے انڈر یہ کہا کہ نئے بورڈز لائیں, بڑے قابل لوگ لائیں. دیکھیے حسن بھائی, اگر میرا 1% بھی نہیں نہ لگا ہوا کسی اے آر وائی چینل کو رن کرنے میں, تو آپ یقین کریں کہ میں اے آر وائی میں جا کر اپنی بورڈ فیس لوں گا, ایچ آر کمیٹی کی فیس لوں گا, فائنانس کمیٹی کی فیس لوں گا. میں اس طرح کنٹریبیوٹ کبھی بھی نہیں کروں گا, میں شیئر ہولڈر ویلیو کبھی بھی نہیں بناؤں گا. اس کو سمجھیں, یہ پروسیس سے گزر چکا ہے ملک کئی بار. میں نے پی آئی اے کی ری اسٹرکچرنگ کئی دفعہ خود کی ہے, یہ ہو نہیں سکتا. ہم سی ای اوز بھی نہیں اپوائنٹ کر سکتے اس طرح کے, جب کرنے جاتے ہیں تو یہی یونینز آڑے آ جاتی ہیں. میں آپ کو ایکچوئل کہانی بتاتا ہوں, ہم پی آئی اے جب کیوں پرائیویٹائز نہیں کر پائے, ہم جا رہے تھے پرائیویٹائز کرنے کے لیے, اتنا پریشر آیا کہ دی اتھارٹیز ہیڈ ٹو withdraw from this. ایک تو ریزالو کریں, کورٹس کو بھی آپ کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. یاد رکھیے کہ سٹیل مل آج سے بہت سال پہلے جنرل مشرف کے دور میں پرائیویٹائز ہونے گئی تھی اور کورٹ ڈیسیجن سے روک دی گئی تھی. جی بالکل. یہ بھی یاد رکھیے. یہ ایمبیانس آپ کو بنانی پڑے گی. ایک چیز میں اور گزارش کروں کہ سرکار میں رہتے ہوئے ابھی جو یہ ادارے ہیں, گو بیونڈ دا بورڈز, سی ای اوز ایسے لائیں اور ان کو ٹاسک کریں کہ جب تک یہ ادارے ہیں اگلے سال 900 ارب کا نقصان نہ کر رہے ہوں. بالکل صحیح. پالیسی ایمبیانس جہاں ٹھیک ہونے والا ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے. چودھری غلام حسین صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. چودھری صاحب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب آل اکراس ایک کنسنسس ہے پاکستان کے اندر, وہ یہ کہ گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر, یہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر یہ جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ بزنس سے نکلنا ہے. گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو, جس طرح نجیب صاحب نے سکسیس سٹوریز بھی بتائی ہیں, جس طرح ہم نے دیکھا ٹیلی کام سیکٹر ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا, بینکنگ سیکٹر کی سٹوری آپ نے دیکھ لی, میڈیا کی وہ بات کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا نقطہ ہے چودھری صاحب جس کے اوپر آل اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈ جو ہے سب کو میرے خیال میں سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ یہ جو رپورٹ بتا رہی ہے کہ اتنا ہمارا ریونیو ہے جتنا ایف بی آر کا ٹوٹل ہے, اور اتنا ان کے ساتھ میں یہ لاسز ہیں وہ اس کے سامنے 9 کھرب روپے کے کھڑے ہیں, وہ سر اٹھا کے کھڑے ہیں. تو لہذا اتنے سارے نقصانات ہم سر پہ اٹھا کے کیسے آگے بڑھیں گے چودھری صاحب؟ نہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب یہ ہمارے جو محترم مہمان ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا ہے, لیکن اس کے کچھ اور پرابلم ہے. جب آپ ایک ڈیڈ ہارس کو یا ایک مردہ یا خسارہ بنانے والے ادارے کو بیچنے جائیں گے تو کوئی کسی کا دماغ خراب ہے وہ آپ کا ادارہ خریدے, تو اس کا تو اور ہی بیٹھے گا. ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے ان کو, کیونکہ میں نے جو سمجھا ہوں, اگر میرے غلطی ہے تو آپ ٹھیک کریں, کہ یہ تمام جن اداروں کو آپ لاسز بنانے والے ادارے یا مشینیں یا گائے سمجھتے ہیں نا, وہ تمام کی تمام ایسی پروڈکٹس دے رہے ہیں جو یہاں لوگ کیش پر لیتے ہیں. لہذا ان کو پروفیٹیبل بنانا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. جو کیش دیتا ہے وہ بجلی لیتا ہے, جو کیش دیتا ہے وہ پانی لیتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اب آپ نے ان کو اگر پروفٹ میکنگ اداروں میں تبدیل کرنا ہے تو وہ جو ڈیڈ وڈ ہے اس کو کاٹو, اور کوئی ایسی انتظامیہ دو, جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سی او جو ہے وہ, کہ جب یہ منافع بنانے والے ادارے بنیں گے تو ہر کوئی کہے گا جی میں ادھر پیسے لگاتا ہوں. اب یہ آپ جب کہتے ہیں جی 900 ارب جڑا ہے وہ قرضہ چڑھے ہے,
تو کسی کا دماغ خراب ہے وہ لے گا. تو یہ ابھی یا تو یہاں موریٹوریم لگائیں کہ نو مور, آج کے بعد پیسہ نہیں ہے. ابھی یعنی نجیب صاحب کو ہم نے دے دیا ہے پی آئی اے, اور یہ آج سے منافع بنائیں, اور جب منافع بنانا شروع ہو جائے گا پھر آپ بیچ لیں. تو اس کی فالٹ جو ہے نا, جو نقصان ہے اس وقت وہ یہ ہے, ایک طرف آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادارے بیچیں گے تو وہ سارے بے روزگاری کا خوف آیا تو وہ سڑکوں کا رخ کر لیتے ہیں, وہ یونین جو ہے وہ بیچ میں آ جاتی ہے. جب آپ منافع بنانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ان اداروں کے ذریعے, جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ چیزیں جو لوگ خریدتے ہیں پیسے دیتے ہیں, یہ نہیں ہے کوئی مفت کوئی چیز لے رہا ہے, تو آپ اس کو پالیسی کو تبدیل کریں, یعنی ایک ان کو پروفٹ میکنگ ادارے بنائیں پھر بیچیں. نمبر 2, اگر فوری آپ نے آج کے بعد 1 روپیہ بھی نہیں دینا تو ہم نے فلاں کو دے دیا وہ چلائے, اور مزدوروں کو بھی تنخواہیں دے اور چیزیں بھی پیدا کرے جو مارکیٹ میں بکیں. تو یہ آپ کی پالیسی جو ہے ایسے ہی ایک ڈوگی بجاتے رہتے ہیں کہ جی وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں ہوا. انہوں نے کہا ایک سعودی عرب سے کوئی کنسٹرکشن کمپنی کے علاوہ آج تک تو ہوئی نہیں. تو میری ناچیز رائے یہ ہے, پالیسی بڑی اچھی ہے کہ لاسز نہیں بنانے چاہیے, لیکن لاسز سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو اسٹریٹجی اور ورکنگ کو تبدیل کرنا پڑے گا, اور ایسے بورڈ اور ایسے ایگزیکٹو لگائے جو اداروں کو پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوشن میں تبدیل کرے, ورنہ ان سے بیچنے کا مزید نقصانات ہوں گے, اور جتنا لاس یہ کر چکے ہیں اس سے کئی گنا ان کو بیچنے کے بعد ہوگا, اور اس کے علاوہ بے روزگاری کا طوفان آ جائے گا. تو اس کو دوبارہ وزٹ کریں. جی صاحب بالکل صحیح آپ نے فرمایا, ہاں ملٹیپل چیلنجز ہیں. نجیب صاحب اس کے ساتھ ساتھ جب ایک سائڈ پہ نقصان میں ادارے ہیں لیکن پروفٹ میں بھی ہیں, جس طرح او جی ڈی سی ایل ہے وہ 208 اس نے ارب روپے کمایا ہے, پاکستان پیٹرولیم ہے 115 ارب روپے انہوں نے کمایا ہے, گورنمنٹ ہولڈنگ ہے اس کا جو پروفٹ ہے وہ 70 ارب روپے کے اوپر کھڑا ہے, پاک عرب ریفائنری ہے 55 ارب روپیہ, پورٹ قاسم اتھارٹی ہے وہ 41 ارب روپیہ, میپکو 31 ارب روپیہ, نیشنل بینک 27 ارب روپیہ, وابڈا اوورال جو 27 جو بلین ہے پروفٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو ادارے پروفٹ میں بھی ہیں نجیب صاحب, چیلنجز تو ہیں, اب ان کو ظاہر ہے حکومت اس کے اوپر, ایک حکومت کا میرے خیال میں یہ ایک اچھی ان کی طرف سے اقدام ہے کہ انہوں نے جو تشخیص کی ہے وہ رپورٹ چھاپ دی ہے, نکال دی ہے, پبلک کر دیا ہے کہ بھیا یہ پرابلم ہے, اس کا حل ہمیں کرنا ہے. تو یہاں پہ حکومت کا کریڈٹ بنتا ہے اور حکومت کو کریڈٹ دینا چاہیے. اب نو دا وے فارورڈ, ادارے تو پروفٹ میں بھی ہیں, اب جو ادارے پروفٹ میں ہیں اب وہ پروفٹ میں تو چل رہے ہیں, کیا دوسرے ادارے کیوں نہیں پروفٹ میں آ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر نجیب صاحب آپ سے ہم بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. نجیب صاحب میرے سامنے پرائیویٹائزیشن کمیشن آف پاکستان کی جو لیٹسٹ ان کے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو پرائیویٹائز کرنے کے لیے اداروں کی لسٹ ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے پی آئی اے, دوسرے نمبر پر ریئل اسٹیٹ کی ہیڈنگ کے تحت پی آئی اے کا آپ کو پتا وہ روز ویلٹ ہوٹل ہے, اس کے بعد پاکستان جو ہے ری انشورنس کارپوریشن ہے, اسٹیٹ لائف ہے, پوسٹل لائف انشورنس ہے, فرسٹ وومن بینک ہے, ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ہے, زرعی ترقیاتی بینک ہے, یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن ہے, پاکستان انجینئرنگ کمپنی ہے, سندھ انجینئرنگ لمیٹڈ ہے, جامشورو پاور کمپنی, پاور سیکٹر کی ساری کی ساری وہ کمپنیز ان کی لسٹ ہے. یہ کچھ 24 ادارے ہیں جو کہ اس لسٹ کے اندر شامل ہیں. اگین سوال بنیادی یہ ہے کہ اگر کچھ ادارے پروفٹ میں چل رہے ہیں تو باقیوں کو بھی پروفٹ میں تو لایا جا سکتا ہے. جو صاحب کی بات صحیح ہے کہ اب ادارہ آپ نے بیچنا ہے, پرائیویٹائز کرنا ہے, تو اس کی وائبلٹی آپ کو ثابت کر تھوڑی سی بہتر کر کے جب انٹرنیشنل بیڈرز آپ نے لینے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ دس از دا انسٹیٹیوشن, یہ اتنا پروفٹ کما رہا ہے تو آپ آئیں بڈ کریں. بہت سی امپورٹنٹ باتیں سامنے آئی ہیں, میں ون بائی ون ہر ایک کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات روزگاری کا, میں یہ امپریشن بالکل ڈسپیل کر دینا چاہتا ہوں. ٹیلی کام, بینکنگ, میڈیا, تینوں کو کھولا ہے, تینوں کو پرائیویٹائز کیا ہے. صرف پرائیویٹائز نہیں کیا, ڈی ریگولیٹ بھی کیا ہے, کمپٹیشن آنے دیا ہے. مجھے کوئی بتا دے کہ نوکریاں کم ہوئی ہیں کہ بڑھی ہیں.
ہم نے ایئر لائن سیکٹر کو کھولا ہے, ہم نے 3-4 اور ایئر لائن آنے دی ہیں. مجھے بتا دے کوئی کہ ہر طرح کی جابز بڑھی ہیں کہ کم ہوئی ہیں. جس سیکٹر کو گورنمنٹ میں رکھا ہے وہاں پہ جابز نہیں بڑھی ہیں, پر یہ ساری بڑھی ہیں. سو نمبر 1 میرے پورے پاکستان کے بہن بھائیوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیکٹ آف پاکستان ہے. میں ایئر انڈیا کی سٹوری اگر آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. 35 جہاز ہیں آپ کے پاس پی آئی اے میں, 17 آپریشنل ہیں, 20-22 سال کی ان کی عمر ہے. جو لاسز ہیں اس کے انرجی سیکٹر کے, وہ نیپرا سے 6-7% زیادہ ہیں کمپیئر ٹو جو نیپرا الاؤ کرتا ہے. کلیکشنز 88%, 90% رہتی ہیں 100% کی بجائے. سو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسری چیز, میں آئی کانٹ ایگری مور, یہ پرابلم ہے سی ای اوز. جو بھی کمپنیز پنپتی ہیں وہ پہلے سی ای او پھر بورڈ. سو یہ بالکل ٹھیک. تیسری, انٹرفیئرنس گورنمنٹ کی وڈرا کریں اور ان اداروں کو کمرشل فیصلے کرنے دیں. اگر چودھری صاحب یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ پروفٹ میکنگ ہو, پھر یہ کمرشل فیصلے کریں گے. یہ ہم نہیں کرنے دیتے, یہاں پہ بھی قباحت ہے. اب آپ نے ذکر کیا ہے 2 چیزوں کا, میں دونوں کو ایڈریس کرتا ہوں. دیکھیے پرائیویٹائزیشن پہ میرا ویو بڑا کلیئر ہے. اب آپ پہلے جا کر دیکھیں کہ اتنے عرصے میں پرائیویٹائزیشن کیوں نہیں ہوئی. اب میں نہایت احترام سے یہ گزارش کرتا ہوں, کیونکہ یہ رپورٹ شروع ہی میں نے لکھنے کی تھی اور یہ ساری چیزیں لایا ہی میں تھا آن دا ٹیبل. جو فریم ورک ہے نا پرائیویٹائزیشن کا, اب میں اگر آپ کو کہوں خاور بھائی, وہ 460 دن مانگتا ہے ایک ادارے کی پرائیویٹائزیشن کے. ہائرنگ آف فائنینشیل ایڈوائزر سے لے کر سیلز پروسیڈ آنے تک, تب تک تو زمانہ ہی بدل جاتا ہے. سو پہلے جا کر اب اس کو ریویمپ کرنا پڑے گا. دوسری, بہت ہی احترام سے, پرائیویٹائزیشن کمیشن نے اربوں ڈالر کے ایسٹ بیچنے ہیں. آپ کو لاکھوں ڈالر کی سیلری دے کر وہ چیئر پرسن, وہ کنسلٹنٹس, وہ ایڈوائزرز لانے پڑیں گے. اور جس کو چوائس آپ کہہ رہے تھے نا, گیو دیم دین دی اتھارٹی. اور پرائیویٹائزیشن کا جو آرڈیننس ہے, جو ایکٹ ہے, اس میں اتنی سخت ہے. جو چاہتے ہیں نا آپ لوگ کہ یہ ادارے ٹھیک ہو جائیں, دے شوڈ فال آؤٹ آف دی منسٹری, ہینڈڈ اوور ٹو دا پرائیویٹائزیشن کمیشن, کلین اپ ایچ آر, فائنینسنگ, مارکیٹنگ, جو کلین اپ کرنی ہے within 6 months, bring it to the table of sale. Privatization is that holding company, کیونکہ it's not a government ادارہ, it's not a division, it's a privatization commission جو ہولڈنگ کمپنی اس کو کلین اپ کرے, جو چودھری صاحب کلین اپ مانگ رہے ہیں along with the CEO of that company. تو ویلیو ایڈ ہو جائے گی اور پرائیویٹائزیشن کو سخت ملے گی کہ یہ ہم واقعی ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. بٹ جب میں پی آئی اے کی 3 اٹیمپٹس دیکھتا ہوں تو مجھے یہ کمفرٹ نہیں مل رہا. آئی ہوپ کہ ہم بہت ایک کوشچن خاقان نجیب صاحب کوشچن آ رہا ہے. دیکھیں پی آئی اے تو چلیں پھر بھی اتنی امپلائمنٹ نہیں ہے, لیکن اب پاکستان ریلویز ہے, یہاں پر تو ایک سرکاری جو ہے ساری مشینری ہے, ایون کہ ریلویز کی اپنی پولیس ہے. اب اتنا بڑا ایک سسٹم موجود ہے, تو جبکہ اس کو نقصان پی اے کے مقابلے میں بہت کم ہے, تو جب آپ نے اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے تو یہ کس طریقے سے پرائیویٹائز کر سکتے ہیں پاکستان ریلویز کو؟ مطلب کوشچن آتا ہے نا دماغ میں. ایکسلنٹ کوشچن. سو ادھر اچھا, اب میں اس پہ یہ میں نے نوٹ کر لیا ہے, میں اس کو آنسر کروں گا پی آر کو, پر میں پروفٹ میکنگ کو ضرور آنسر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے چیزیں نہ بیچنے کا. سو ہیئر از دی آنسر. دی آنسر از, چونکہ میں نے یہ کتابیں لکھی ہیں تو جب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب ان اداروں کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ, ریٹرن آن ایکوٹی, جب آپ ان کے ریٹرنز جا کر دیکھیں گے نا تو ان کی پروفیٹیبلٹی میں, اور جو ایڈجوائننگ ملکوں میں ادارے ہیں یا دنیا میں ہوں گے اور ود ان دا سیکٹر جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں گے, تو جو ریٹرنز ہیں وہ فار گریٹر ہوں گے. تو آپ کو یہ کمپیئر کرنا ہے کہ کیا وہ اس افیشنسی پہ آپریٹ کر رہے ہیں جو ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ میں کرنا چاہیے. تو آپ کو شاید معلوم ہوگا, یہ انالیسز میں تو کیا کرتا تھا, میں دیکھتا ہوں کہ اس رپورٹ میں ہے کہ نہیں, تو میں کہا کرتا تھا کہ ڈونٹ سے کہ کسی نے 100 روپے کا پروفٹ بنایا ہے جس کا ہونا 500 ارب کا پروفٹ چاہیے, تو وہ 100 ارب کا پروفٹ از ناٹ انف. آئی ہوپ خاور صاحب میں نے آپ کو کلیریفائی کر دیا ہوگا. آئی گاٹ یور میسج, بالکل آپ کا سمجھ آ گیا, بالکل صحیح. اب میں آ جاتا ہوں جو بہت ہی, آج چونکہ آپ مجھ سے ٹف کوشچن کر رہے ہیں بٹ بہت ہی سحر حاصل گفتگو. آپ کوئی کہے گا کہ جی 3 ادارے میں آپ کے یہ ایگری کرتا ہوں کہ ان کو آپ کو ڈفرینٹلی ٹیکل کرنا پڑے گا, ایک NHA, ایک PR اور ایک پوسٹ آفس. اب آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے پھر اب آپ نے خود ہی چیزوں کو نکال دیا. نہیں, یہ کمرشل اینٹیٹیز ہیں, PIAs, انرجی سیکٹر, سوئی کمپنیز,
बैंक्स, ये सारी कमर्शियल एंटिटीज हैं। ये जो हैं ये कमर्शियल एंटिटीज नहीं है, ये डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं। हमने इनको उस तरह कॉर्पोरेट बॉडीज इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ। आपको मेरी बात आई होप कि समझ आ गई होगी कि रेलवे इज अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वहां पे सरकारी मुलाजमत है और वहां पे पेंशन्स का एक बहुत बड़ा बोझ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस साल 50 अरब रुपया हम उनको देंगे, वो सारा सैलरीज और पेंशन्स में ही चला जाएगा। अब ये हैंडल करना जो है, मैं इस पे कमेंट इसलिए क्विकली नहीं करूंगा कि इस पे तहकीक करनी पड़ेगी कि इसको कैसे संभालना है। पीआर के कुछ ऑपरेशंस को जिसे कहेंगे व्हीलिंग अलाउ कर दें। इससे क्या मतलब है? ट्रैक ले हुआ है ना, आप प्राइवेट सेक्टर को हैं ये भाई इस पे ट्रेन चलाना शुरू कर दो। आप समझे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इस तरह ट्रैक भी आपके पास रहेगा और कुछ लोग जो आप भेजना चाहते हैं वो प्राइवेट सेक्टर एब्जॉर्ब कर लेगा। सो आपको पीपीपी मोड में शायद जाना पड़ेगा इन अदारों में फॉर द टाइम बीइंग। इवेंचुअली तो आपको अलाउ करना पड़ेगा कि ट्रैक्स भी लोग लगा ले मुल्क में, पर शायद वो फिल वक्त जो है इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होगा। पर ये बात मैं फिर कहता हूं कि ये और एनएचए और पोस्ट ऑफिस ये तहकीक मांगते हैं। पोस्ट ऑफिस पे मेरा व्यू ये है कि शायद इस दौर में बहुत छोटे पोस्ट ऑफिस की जरूरत रह गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है सब कुछ। अब मेरा ख्याल है कि इसको बड़ी जल्दी चीजें सोचना पड़ेगा कि जरूरत है कि नहीं है। खाकान नजीब साहब, जी जी प्लीज कंप्लीट करें, कंक्लूड करें। आपने आज, अगर मैं समराइज करूं, आपने आज कमर्शियल अदारों की, आपने आज गवर्नमेंट की एंटिटीज की जो डिविजन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनका भी जिक्र किया। हमने बेरोजगारी को भी टैकल किया, लॉस मेकिंग को भी किया, प्रॉफिट मेकिंग को भी किया। प्राइवेटाइजेशन अगले साल में कुछ आनी चाहिए। दिस इज योर नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज टू पाकिस्तान, ये भी याद रखें। बेस्ट एफडीआई कमिंग टू पाकिस्तान। और कंपेटिटिव मार्केट बनाना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स क्रिएट करना और ऑपरेशंस को कंपेटिटिव मार्केट में लाकर ताकि एफिशिएंसी आए। आई थिंक ये हॉलमार्क है पाकिस्तान के फ्यूचर का। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो वाइट एलिफेंट्स हैं, मतलब ओवर द डेकेड्स जो हैं, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को खा रहे हैं। और जिस अंदाज से उन्होंने एक्सप्लेन किया, और मौजूदा जो गवर्नमेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर जो हर फोरम के ऊपर जाके यही बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हैव टू गेट इट ऑफ दीज जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, ताकि प्राइवेट सेक्टर आए, जॉब्स क्रिएट हों, कंपटीशन क्रिएट हो और पाकिस्तान आगे बढ़े। नाजरीन, सारी दुनिया के अंदर यही फार्मूला चल रहा है और हमें भी उसी फार्मूले को अपनाना है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे मोहतरम पीएमएलएन के सदर ताहियात कायद जो है हालिया दिनों में काफ़ी एक्टिव हो गए हैं पॉलिटिक्स के अंदर। उनके हालिया कुछ बयानात आए हैं, उनको सामने रखते हुए पाकिस्तान की अब सियासत जो है उसके ऊपर क्या असरात होंगे उनके एक्टिव होने के। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। एक खबर आज सुबह जब मैं पढ़ी तो मेरी आंखों को तो बहुत भली लगी, शायद कुछ को ना लगी हो। डॉन पाकिस्तान का बड़ा मोतबर इदारा, मैंने चूंकि वहाँ पे काम किया है, मेरी थोड़ी सी इसलिए भी जो है लाइकिंग ज़्यादा है। पहले आपको वो खबर दिखाते हैं, वो जो एक ज़हर है लीड जब भी लगती है, नवाज रोर्स बैक एज इमरान थ्रेटन्स येट मोर प्रोटेस्ट। उर्दू में इसका तर्जमा ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने दाड़ा है, उन्होंने चैलेंज किया है। वो अब बड़े अपना, चूंकि उनका इंतखाबी निशान भी शेर है, तो शेर जब ज़ाहिर है बोलता है या उसको अंग्रेजी के अंदर वो कहता है रोर करता है, तो वो उन्होंने कहा कि जी हम बैक इन द बिजनेस हैं। और अखबार ने इसको मुनासिब समझा, सबसे बड़ी खबर के तौर पर लगाया। कल उनकी मुलाकात मोहतरम नवाज शरीफ साहब की होती है अपने सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब के साथ, उनके जो पुराने स्पीच राइटर भी हैं, पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं। जो बयान अखबारात के अंदर छपा है वो नवाज शरीफ साहब का, वो आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान के अवाम अब किसी को तामीर व तरक्की के सफर में रखना डालने की इजाजत नहीं देंगे। एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफाम व तफहीम की सलाहियत नहीं रखता। सियासत और जमहूरियत के बुनियादी असूलों और कदरों से नावाकफ गिरोह को अब लॉन्ग मार्चों, धरनों और पुरतशद्दद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे, ये उनका बयान है। और पिछले हफ्ते 10 दिन से हम देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो अपने पार्टी के जो MNAs MPs हैं
ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور لوکل لیول کے اوپر جو پالیٹکس ہو رہی ہے کانسٹیچوئنسی بیسڈ ان کے جو مسائل ہیں وہ سن رہے ہیں. سو حسن ایوب صاحب باس از بیک. نہیں وہ کب بیک نہیں تھے لیکن وہ اپنے بیانات اپنی مرضی سے دیتے ہیں, جب دینا چاہیں, ملاقات اپنی مرضی سے کرتے ہیں جب کرنا چاہیں. لیکن اس بات سے میں ان کے اتفاق کر رہا ہوں کیونکہ بات یہ ہے کہ ارریلیونٹ ہے عمران خان صاحب, کیونکہ دیکھیں اس وقت وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں اور اڈیالہ جیل میں قید ہیں. کیا ریلیونس ہے ان کی پاکستان کی پولیٹکس کے اندر؟ اب وہ اگر سپوزٹلی حالات کو کشیدہ کرنے کی خواہش ایک جماعت کی ضرور ہو سکتی ہے, عمران خان صاحب کی بھی ضرور ہو سکتی ہے, سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس مرتبہ بھی اگر آئے تو 1500 قیدی گرفتار کرا کے جائیں گے, پھر وہ جوتیاں چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا جیسے علی مین گنڈا پور صاحب, بشرا بیگم بھاگی ہیں یہاں سے. تو میرے نہیں خیال عمران خان صاحب کے پاس اب جو ہے نا ان کے پاس ٹیبل کے اوپر کوئی ایسی چیز موجود ہے, کوئی ایسے کارڈز موجود ہیں. وہ ٹرمپ کارڈ کہتے رہے, ٹرمپ صاحب نے کال نہیں کی. اب ایک دو جو پارلیمنٹیرینس ہیں امریکہ کے وہ اپنا جو ہے وہ ٹویٹ کر لیتے ہیں فری عمران خان والا, اس سے زیادہ تو اب کچھ بھی نہیں کر پا رہے. ناظرین کل ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی, محترم چیف جسٹس صاحب نے انوائٹ کیا پرائم منسٹر کو ججز کالونی میں, وہاں پہ وہ گئے. پرائم منسٹر صاحب اپنے جو ریلیونٹ منسٹرز ہیں, اٹارنی جنرل اور ساتھ میں لاء منسٹر طارق صاحب گئے اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی. یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب کی جب ملاقات ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے, جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ان کو بتایا کہ جو آنے والے دنوں کے اندر جو ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے, خاص طور پر اس حوالے سے بات کی کہ کس طرح ملک کے اندر جو ہے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ جو کمیٹی ہے, پی ڈی جسٹس کے حوالے سے جو باقی عدالت کے اندر جو پینڈنسی ہے کیسز کی, سپریم کورٹ کی سطح کے اوپر, ہائی کورٹ کی سطح کے اوپر ایک نیشنل لیول کے جو ہے ایک ریفارمز ایجنڈا اس کو فالو کر رہے ہیں. یہ بھی بتایا انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہ کل وہ اپوزیشن کے لوگوں سے بھی ملیں گے, کچھ 7 رکنی جو ایک ڈیلیگیشن ہے وہ ان کے ساتھ ملے گا. اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی یہ خواہش ہے, انہوں نے اس میٹنگ کے دوران یہ بتایا کہ ایک بائی پارٹیزن جو ہے طریقہ کار اپنایا جائے جس کے اندر سیاسی جو ہے تقسیم اس کے اندر ہمیں نظر نہ آئے, تاکہ جو ہے سسٹینیبل لیول کے اوپر جو بھی ریفارمز کرنی ہیں وہ آگے بڑھیں. کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل یہی ہے, یہی ایجنڈا تو ان کا یہی ہے. اور اس حوالے سے ان پٹ جو ہے وہ اپوزیشن سے بھی لیں گے, گورنمنٹ سے بھی لیں گے, اور ایک وے فارورڈ جو ہے وہ بنایا جائے گا. اٹارنی جنرل کو, لاء منسٹر کو بھی ٹاسک دیا جائے گا, اور اس حوالے سے جو آپ کے جو یعنی وفاق کے لیول کے کام ہے وہ وفاق کرے گا, اور جو صوبوں کے لیول میں ترامیم کرنی ہے قوانین کے حوالے سے وہ صوبے کریں گے. تو مل کر جو ہے آپ نے اصلاحات کرنی ہے, جوڈیشل اصلاحات, تاکہ عوام کو فائدہ ہو سکے. ناظرین آج کے لیے اتنے ہی, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.